بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ آج جس ٹاپک کے بارے میں ہم بات کریں گے وہ ہے اسلام میں عورت کا مقام، بیٹی کی پیدائش اور اللہ کا فرشتہ۔ میرے اللہ نے اسلام میں عورت کو عزت دی۔ یہ ماں کے روپ میں ہو تو اس کے قدموں تلے جنت ہے، یہ بیوی کے روپ میں ہو تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعلیٰ درجے کا مسلمان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرے۔ بیٹی کے روپ میں ہو تو ایک بیٹی کی جو شادی کر دے تو جنت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایسے ہوگا جیسے ہاتھ کی 2 انگلیاں ایک ساتھ ہوتی ہیں۔ بہن کے روپ میں ہو تو بہنوں کو پروان چڑھا دیں، اور بیٹیاں نہ ہوں تو بہنوں کو بھی عزت دیں، شادی بھی کریں، ان کی رخصت بھی کریں اور خیال بھی رکھیں تو جنت اس کے لیے واجب ہو جاتی ہے۔ پہلی بیٹی ہو تو کچھ بھی نہیں ہوتا، یعنی بیٹی کی پیدائش پر خوشی نہیں منائی جاتی۔ جب پہلا بیٹا پیدا ہو تو یہ بھی سن لیں کہ کوئی فرشتہ نہیں آتا، پھر بھی اس کی خوشی مناتے ہیں، دیگیں چڑھاتے ہیں، بکرے ذبح کرتے ہیں، اور آسمان سے تو کچھ نہیں آتا نا۔ تو جب پہلی بیٹی پیدا ہوتی ہے تو ویورز ذرا غور سے سنیے کیا ہوتا ہے۔ جب پہلی بیٹی پیدا ہوتی ہے تو شرط یہ ہے کہ خاوند بھی خوش ہو اور بیوی بھی خوش ہو، تو آسمان سے ایک فرشتہ اترتا ہے جس کے سبز زمرد کے پر ہوتے ہیں، وہ اس بیٹی کے اوپر اور اس ماں کے اوپر اپنے پر بچھا دیتا ہے اور کہتا ہے تو بھی کمزور ہے، اور جس کو تو نے جنا ہے وہ بھی کمزور ہے۔ اور مرد سے کہا کہ اگر تو ان دونوں پر خرچ کرے گا تو اللہ تیرا ساتھی ہو جائے گا۔ جب بیٹا پیدا ہو تو کوئی فرشتہ نہیں آتا، بیٹی پیدا ہو تو یوں فرشتے نازل ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو عزت دی، مقام دیا، ہر رشتے میں، ہر روپ میں ایک عالیشان مقام دیا۔ یہ ایک کھلونا نہیں ہے، یہ تمہاری ہوس کو پورا کرنے کا آلہ نہیں ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے، اس کو ہر رشتے میں عزت دو۔ اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ سیدھا دائیں طرف زیادہ افضل رکھتا ہے، یعنی کہ جو بھی بات کریں اگر سیدھی طرف سے یا کوئی بھی کام ہے سیدھے ہاتھ سے کریں تو اللہ تعالیٰ سیدھا اور دائیں طرف کو زیادہ افضل رکھتا ہے بائیں کی نسبت۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اماں حوا کو بائیں طرف سے پیدا کیا، آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے نکالا، تو بائیں طرف تو دل ہوتا ہے اور سیدھی طرف دل نہیں ہوتا، دل الٹی طرف ہوتا ہے۔ تو اس میں ایک پیغام دیا کہ عورت کسی بھی رشتے میں ہو اس کی جگہ دل سے قریب ہو۔ اس طرف سے پیدا کرنے میں یہ پیغام ہے کہ عورت کسی بھی روپ میں ہو وہ دل کے قریب ہونی چاہیے۔ تو چونکہ جنہوں نے دین نہیں سیکھا وہ کچھ عیاشی میں پڑھ کر اسے کھلونا بنا لیتے ہیں، اور کچھ اپنی معاشرت میں آ کر مارنا پیٹنا گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیے کسی بھی گھر کی رونق عورت کے ساتھ ہے، جس گھر میں عورت نہیں ہوتی وہ گھر چڑیا گھر بنا ہوتا ہے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورت کو بہت زیادہ عزت دی۔ اسلام سے پہلے بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، لیکن جب ہمارے نبی خاتم النبیین آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں آئے، انہوں نے اسلام کا بول بالا کیا، تو اس وقت انہوں نے بیٹیوں کو عزت دی اور کہا کہ تمہاری بیٹیاں تو تمہارے گھر رحمت ہے، اور بہت نصیب والے ہوتے ہیں وہ لوگ جن کے گھر بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں۔ ہر بندہ اتنا نصیب والا نہیں ہوتا کہ جس کے گھر میں رحمتیں اتریں، اور جب رحمتیں آتی ہیں تو یقین کریں کہ جب حساب کتاب کا ٹائم آئے گا تو اس وقت
کیونکہ بیٹا ایک نعمت ہے، اس کا حساب ہوگا، اور بیٹی ایک رحمت ہے، رحمت کا کوئی حساب نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ پاک ہم سب کو اپنے دین کی صحیح سمجھ عطا کرے، تاکہ بیٹیوں کے پیدا ہونے پر کوئی بھی اس رحمت کو برا بھلا نہ کہہ سکے۔ اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بیٹیوں کو بہت عزت دی، ہر روپ میں، ہر جگہ بیٹیوں کو افضل قرار دیا، عورت کو افضل قرار دیا۔ تو اللہ پاک مجھے، آپ کو، ہم سب کو اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دین میں سچی لگن اور سمجھ عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔